اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ برادران ایمانی، واجب القدر، کیونکہ ہم نے جو یہ ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کے بارے میں بحث کو شروع کیا ہے، تو اس کا پہلا حصہ ہے اللہ کی معرفت۔ اس میں جو ہے 3-4 سبق ہیں، ان میں سے پہلا جو ہم نے اللہ کی نشانیاں کا تیسرا حصہ، یعنی ہماری تیسری ویڈیو ہے اس کے بارے میں، تو اس میں جو ہے 4 درس ہیں۔ ایک اللہ کی نشانیاں، یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا اللہ کی صفات، اور تیسرا اللہ کی صفات کے بارے میں ہے، اور چوتھا اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس کتاب میں بہت سارے اس نے درس بنائے ہیں اور لے کے آیا ہے۔ بہرحال میں کیونکہ یہاں سے مانوس الفاظ، معنی، نئے الفاظ اور معنی، یعنی سماوات، آسمان، سما کی جمع ہے، آیت، نشانی، علامت، آیات، نشانیاں، آیت کی جمع ہے، اور لیے، برائے، تاکہ، یہ معنی کیا جاتا ہے۔ یتفکرون، وہ سب سوچتے ہیں، وہ سب فکر کرتے ہیں۔ یعقلون، وہ سب سمجھتے ہیں۔ تراب، یعنی مٹی، خاک۔ یہ ہمارا الفاظ معنی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم جو سلسلہ آگے اس کو بڑھانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ کتاب والے کی روش یہ ہے کہ وہ پہلے کچھ آیات لے کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ معنی لے کے آتا ہے، تو لہٰذا ہم نے کہا کہ ہم پہلے الفاظ معنی لے کے آئیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم ترجمہ لے کے آئیں گے، چاہے جتنی بھی آیات کا اس ایک درس میں اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی نشانیوں میں آئے گا تو اس کو بیان کریں گے۔ تو ہم نے آج 3 آیات کو بیان کیا ہے کتاب والے کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں، بعض علماء ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ فعل اگر شرع مانے تو شروع کرنا، اگر یعنی شرع یشرع تو یہ شروع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر ابتدا کرتے ہیں تو پھر ابتداء یبتدئ کو لے کے ہیں۔ بہرحال، اور جو فلسفی ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، یعنی مہربانی کرنے والا، مہربان ہے اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تو ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب دیکھیں، ہم نے یتفکرون کا معنی کیا کیا ہے؟ وہ سب سوچتے ہیں، وہ سب فکر کرتے ہیں۔ تو بے شک، یعنی انا کا معنی ہم نے پہلے بتایا تھا، وہاں پہ انا کا معنی کیا ہے، یعنی 2-3 معنی کتاب والے نے کیے تھے۔ اب وہ کیا ہے، یعنی کیونکہ میں ضروری ہے کہ بتانا اس کے مطابق، انا یعنی بے شک اور یقیناً، یہ 2 معنی ہم نے وہاں پہ کتاب والے نے کیے تھے۔ تو یہ بھی کیا ہے، بے شک، فی ذالک، فی معنی میں، ذالک یہ یا وہ، ٹھیک ہے، لآیت یعنی نشانیاں کے لیے، اگر لفظی ترجمہ کریں گے، لقوم یعنی قوم، گروہ کے لیے، یتفکرون سب، وہ سب سوچتے ہیں یا وہ سب فکر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یعنی اب ترجمہ کیا ہوا، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ ہو گیا دوسری آیت کا ترجمہ۔ اب آئے تیسری آیت کی طرف، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اب دیکھیں
یہاں پہ بے شک بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ بے شک کی جگہ پہ آپ کیا کریں، یعنی کہیں یقیناً، یقیناً وہ سب سمجھنے یا سمجھتے ہیں، یا مثلا سمجھنے والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، یا مثلا کہیں کہ ان سب عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہم نے ان 3 آیات کا کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے انشاءاللہ درس کو بھیجیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔